بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت محتمم صاحب کی ذاتی اوصاف کے سلسلے میں ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب کے اندر ایک وصف ایسا ہونا چاہیے جو کہ جس کو کہا جاتا ہے مستقل مزاجی، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت فیصلہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہری اعتبار سے محتمم صاحب کو انتہائی باصلاحیت ہونا چاہیے، حاضر دماغ ہونا چاہیے، چست و چالاک ہونا چاہیے، اور تجربے کار ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنی ذہانت کے اعتبار سے بیدار مغزی ہونی چاہیے، اور غیر معمولی ذہانت کا حامل ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو کہ انسان کو کسی فیصلے کے اوپر لے کے آ سکتی ہیں۔ دیکھیں، محتمم صاحب اگر مستقل مزاج ہوں تو ان کے لیے اپنے درپیش جو مسائل ہیں خوب غور کر کے اور مدرسے کے اساتذہ اور دوسرے عملے سے مناسب مشورہ کرنے کے بعد ٹھنڈے دل کے ساتھ اگر وہ فیصلہ کریں تو یہ فیصلہ کی قوت ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ یہ فیصلہ نہایت ہی اہم ہوا کرتا ہے اور صبر آزما ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی بھی ہونی چاہیے کہ جب کوئی فیصلہ کریں تو اس پر ثابت قدم رہیں۔ اگر حالات مناسب ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنا ممکن ہو تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے۔ اگر حالات نامناسب ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ اور اپنے فیصلے کی قوت کے ساتھ اس کو رکھنا اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ بہت اہم چیز ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے کہ مستقل مزاج بھی ہو اور قوت فیصلہ بھی خوب اچھے طریقے سے جانتا ہو، یہ تمام چیزیں بروئے کار لے کے آنا چاہیے، اور یہ وصف انتہائی اہم ہے۔ اور یہ نازک موقع ہوا کرتا ہے کہ جب ایسے فیصلے سامنے آ جائیں جو بہت ہی زیادہ صبر آزما ہیں یا حالات کے موافق نہیں ہیں، اور پھر بھی ہم اس پر فیصلہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کے اندر ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط انداز سے کام کرنا چاہیے، اور جب فیصلہ ہو جائے اور جب اس پر عمل درآمد ہو جائے تو اس کے اندر قوت ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیے، اس کے اندر سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی معاملات اگر ایسے سامنے آتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے ماتحت لوگوں سے بھی اور متعلقہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سے بھی مناسب مشورہ لینا چاہیے، اور ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ حالات اگر نامناسب ہوں تو ان سب نے اس کو فیس کرنا ہے، ان سب کے سامنے یہ باتیں آنی ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے اگر سب کو اعتماد میں لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلے کا حل نکلے گا۔ اور اپنے ساتھ ساتھ یہ تمام معاملات کے ساتھ ساتھ ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انابت الی اللہ اور رجوع الی اللہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مستقل مزاجی اور قوت فیصلہ اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اوپر تکیہ کر لینا اور اس کو کامل اور مکمل سمجھ لینا اور اس کے آگے کسی اور چیز کو نہ سمجھنا، یہ انتہائی کم عقلی کی بات ہے۔ اپنے رب ذوالجلال سے مدد مانگتے ہوئے اور پیش آنے والے ہر طرح سے کے جو خطرات ہیں ان سب کے بارے میں اللہ جل شانہ سے مانگتے ہوئے اور ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ العزیز نصرت الہی ضرور حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں بعض اوقات ایسے فیصلے کر لیے جائیں کہ جس کے اندر خدا نخواستہ دنیاوی اعتبار سے
کوئی خطرہ سامنے آ جائے یا آ گیا بعد میں، یا کوئی اس فیصلے میں کوئی نقص سامنے آ گیا، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور ہم نے جو یہ کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو عقل دی ہے، اللہ جل شانہ نے جو اسباب ہمیں اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اسی انداز سے ہی ہم نے یہ کام کیا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر ایک طریقے سے اس کو مثبت طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے ہم وہ چیز اختیار کریں، معاملات کو دیکھیں، تو انشاءاللہ العزیز اگر خدا نخواستہ ہمارا نتیجہ اور مآل کار جو ہے وہ ہمارے سامنے غلط بھی آ جائے، لیکن اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اسی میں ہی ہماری بہتری رکھی ہوگی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور ہم سے یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، غلطی تو جب ہوا کرتی ہے جب کہ آدمی غلط طریقے سے کام کرے اور غلط راہیں اختیار کرے۔ جب راہ بھی صحیح اختیار کی ہے، اسباب بھی صحیح اختیار کیے ہیں، کام بھی وہ صحیح رخ پہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ نتائج کے اعتبار سے اگر ہمیں کسی قسم کا نقصان ہوا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ یہ مستقل مزاجی اور یہ قوت فیصلہ، اس کے اندر بہت احتیاط رکھنی چاہیے۔ احتیاط کے ساتھ کام کریں اور صحیح انداز سے اسباب کو اور صحیح انداز سے اس کام کو جو کام کرنا ہے اس کے اسباب کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ العزیز اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات بھی ہوگی لیکن اس میں خیر سامنے آ جائے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔